اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ تمام مومنین اور تمام اہل ولا کی خدمت میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی المناک شہادت کے موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہر امام کی شہادت اور ہر امام کی دنیا سے رخصت عظیم غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک امتیاز یہ ہے کہ آج ہماری پہچان اور ہماری شناخت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، یعنی مذہب جعفری، اور روایات کے اعتبار سے 15 شوال المکرم سن 148 ہجری آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ البتہ بعض روایات میں 25 شوال المکرم بھی بیان ہوئی ہے، یعنی دو روایات امام کی شہادت کے سلسلے میں ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول، یعنی جس دن ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، یعنی 17 ربیع الاول آپ کی بھی ولادت ہے سن 83 ہجری۔ گویا اس اعتبار سے کل عمر مبارک امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی 65 سال ہے۔ تمام 11 اماموں میں، بلکہ کہا جائے 13 معصومین میں، سب سے زیادہ جس معصوم نے عمر پائی ہے وہ چھٹے امام ہیں، یعنی آخری امام کو چھوڑ کر آخری معصوم جو حضرت حجت اس وقت زندہ ہیں پردہ غیب، ان کے علاوہ سب سے عمر جس امام کو ملی ہے وہ چھٹے امام، اسی لیے شیخ الائمہ امام کو کہا گیا ہے۔ شیخ الائمہ کی ایک وجہ یہی ہے کہ 65 سال، اس کے بعد 65 سال عمر کسی اور امام کو نہیں ملی۔ اور قابل غور یہ ہے کہ آج مذہب جعفری امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، لیکن در حقیقت یہ مذہب محمدی ہے، یعنی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، دین اسلام جو پیغمبر کا لایا ہوا وہی مذہب جعفری ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ اس مذہب کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی، اس کو حیات عطا کی تھی، اور حالات سازگار ہونے کی وجہ سے اس مذہب کو دوبارہ زندہ کیا ہے، لہٰذا مذہب جعفری کہا گیا۔ ورنہ امام صادق کا مذہب وہی ہے جو ختم مرتبت کا مذہب تھا، امام صادق کا مذہب وہی ہے کہ جو امام علی کا مذہب تھا، یعنی وہی اسلام وہی دین ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے، صرف امام نے چونکہ اس کو احیا کیا ہے، زندہ کیا۔ اور قابل غور یہ ہے کہ 17 ربیع الاول پیغمبر کی تاریخ بھی ہے جو دین لانے والے ہیں، خود ختم مرتبت نے بھی دین کو بنایا نہیں ہے، اسلام پیغمبر کا ایجاد کیا ہوا نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے لے کر آئے۔ تو جس تاریخ میں پیغمبر دنیا میں تشریف لائے جو مذہب کے لانے والے تھے، اسی تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف لائے، یعنی اس دن آپ کی ولادت ہوئی، جو مذہب کو دوبارہ زندہ کرنے والے تھے۔ شوال کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوتی ہے 148 ہجری میں، اور آپ کو منصور دوانقی یعنی عباسی خلیفہ نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا۔ اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں دونوں حکومتوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ دونوں حکومتوں سے مراد بنی امیہ کی حکومت کا دور بھی آپ نے دیکھا ہے، اور بنی عباس کی حکومت کا دور بھی آپ نے دیکھا ہے، یعنی بنی امیہ کے دور سے بھی گزرے ہوں، بنی عباس کے، چونکہ چھٹے امام کے زمانے میں ان دونوں طاقتوں میں ٹکراؤ شروع ہوا، بنی امیہ اور بنی عباس، جو اسلام کے مقابلے میں اہل بیت کے مقابلے میں جو دو بڑی طاقتیں تھیں، اور اسی اختلاف کے نتیجے میں امام ششم کو تھوڑا موقع ملا ہے، کچھ حالات سازگار ہوئے ہیں، یعنی یہ دو طاقتیں جو اہل بیت کے مقابلے پر ہمیشہ رہیں، اہل بیت کے خلاف رہیں، جب یہ اپنے میں مصروف ہوئیں، یعنی ایک طاقت اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو بچا رہی تھی یعنی بنی امیہ، اور دوسری طاقت اپنی حکومت حاصل کرنا چاہ رہی تھی یعنی بنی عباس، تو جب یہ دو طاقتیں خود اپنے میں مصروف ہوئیں تو امام صادق کو تھوڑا موقع ملا ہے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے علمی ایک تحریک چلائی ہے، علمی پیغام دیا ہے، یعنی جو اسلام کا مشن تھا، جو اہل بیت کا مشن تھا، خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تحریک و جس مشن کا آغاز ہوا تھا کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ اور دنیا کو علم کا پیغام دینا،
یہی کام امیر المومنین نے کیا، لیکن وہ حالات بقیہ ائمہ معصومین کے زمانے میں نہیں تھے جو حالات امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آئے۔ لوگ متوجہ ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں شہرت کے اعتبار سے 4000 شاگردوں کی تربیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی، اور قابل غور ہے یہ 4000 شاگرد مختلف جگہوں کے تھے، مختلف افکار کے تھے، مختلف نظریات کے تھے، اور ان میں سے قابل غور چیز ہے کہ امام کے جو اپنے خاص شاگرد تھے، ایک بہت بڑی تعداد ہے خاص شاگردوں کے بھی، ان میں امام نے تقریباً ہر موضوع پر ایک شاگرد کی تربیت کی تھی۔ مختلف شاگرد ہیں، لیکن جو سر فہرست نام ہیں، بعض شاگردوں کی بعض خصوصی موضوعات پر امام نے تربیت کی۔ اس سے خود ایک اندازہ ہوتا ہے کہ امام کو ہر چیز کا علم تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر آپ نے اپنے شاگردوں کے مختلف موضوعات میں شاگردوں کو ماہر بنایا ہے، اور انہی میں ایک امام ہی کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جابر ابن حیان، جو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے گویا فادر آف کیمسٹری کہے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ان کا نام گبر بھی ہے، لیکن اصل ان کا نام جابر ابن حیان ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ان کے لیے مختلف کتابوں میں ہے کہ آج تو دنیاوی علوم میں بھی ثابت ہے کہ یہ کیمسٹری کے ایک یعنی استاد اور اصل کہے گئے ہیں، بانی کہے گئے ہیں۔ ان کے لیے کہ انہوں نے امام کی شاگردی میں مختلف فارمولے اور مختلف رسالے لکھے، بعض کتابوں 500 رسالے جابر ابن حیان کی طرف نسبت دی گئے، اور یہ سب کچھ جابر ابن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا تھا، ان کی شاگردی میں یہ ساری چیزیں حاصل کی تھیں۔ اور اس کے علاوہ مثلاً امام کے شاگردوں میں زرارہ ہیں، اور ہشام ابن حکم ہیں، ہشام ابن سالم ہیں، محمد ابن مسلم ہیں۔ اس طریقے کے امام کے اصحاب تھے جو مختلف موضوعات پر واقعاً ایک مہارت رکھتے تھے۔ مفضل ابن عمر امام کے ایک شاگرد ہیں، توحید مفضل جن سے منسوب ہے، جن کو امام نے تعلیم دیا ہے۔ یعنی گویا یہ خود شاگرد ایسے تھے کہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی کسی موضوع پر مناظرہ کرنے امام سے گفتگو کرنے آتا تھا تو امام اپنے شاگردوں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اگر وہ کہتا تھا کہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو امام اس حد تک ان کے علم کے اوپر، اپنے شاگردوں کے علم کے اوپر امام کو اعتماد اور بھروسہ تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر اسے شکست دے دی تو سمجھنا مجھے شکست دے دی۔ یعنی گویا امام نے اس طریقے سے اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی۔ تو اس امام صادق علیہ السلام کی تاریخ اور اس شہادت کے موقع پر ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ امام صادق کا ایک مشن یہ تھا کہ علمی میدانوں میں لوگ آگے بڑھیں، علم کا چرچا ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، شاگردوں کی تربیت کی۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی علمی میدانوں میں محنت کریں، آگے بڑھیں۔ اور یہ جابر ابن حیان اور مختلف دیگر اصحاب کا وجود اور امام کا ان افراد کو تعلیم دینا اس بات کا ایک پیغام تھا کہ اسلام ہر علم کی بات کرتا ہے، اسلام ہر علم کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ ہر علم کو حاصل کریں، ہر وہ علم جو سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اب جس کو عصری تعلیم کہا جائے یا دنیاوی تعلیم کہا جائے، دونوں ضروری ہیں۔ یعنی علم دین بھی ضروری ہے، البتہ علم دین تو ایک حد تک جو ضروریات دین ہو تو ہر ایک کے لیے واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں مہارت حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، انجینئر بننا بھی ضروری ہے۔ تو ایک حکم، ایک فریضہ امام کا اور امام کی جانب سے اور امام کی طرف سے یہ ہے کہ علمی میدانوں میں انسان محنت کرے، آگے بڑھے، اور دوسری طرف امام کا اپنے شاگردوں کا مختلف موضوعات میں تربیت کرنا اور ماہر بنانا اس بات کا بھی ایک درس تھا اور ایک پیغام تھا کہ انسان تمام علوم پر آسان نہیں ہوتا ہے کہ مہارت حاصل کر لے، تو اس کا ایک راستہ ہوتا ہے کسی ایک سبجیکٹ، کسی ایک موضوع کے اوپر انسان محنت کرے، آگے بڑھے، تو ماہر ہو سکتا ہے، متخصص ہو سکتا ہے، اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے انسان۔ یعنی واقعاً اگر ایک فیلڈ میں، ایک میدان میں محنت کرے تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا، عملی طریقہ جو امام نے پیش کیا کہ مختلف موضوعات پر، اور یہاں تک روایات ہیں، مشہور ہے کہ امام کے شاگردوں مثلاً امام ابو حنیفہ بھی تھے، اور امام ابو حنیفہ کا وہ ایک مشہور قول کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام صادق کی شاگردی کی ہے اور علم کو حاصل کیا وہ نہ ہوتا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے ہر ایک کو علم دیا تھا، یا امام
مالک کے لیے ہے کہ امام مالک بھی امام صادق کے شاگرد تھے، اور اسی طریقے سے دیگر مسالک اور دیگر مذاہب سے وابستہ افراد امام کے پاس آئے ہیں، امام نے ان افراد کو بھی علم عطا کیا ہے۔ اس سے ایک درس ملتا ہے کہ اسلام میں چاہتا ہے کہ ہر ایک تک علم پہنچے، ہر ایک جہالت سے نکلے، ہر ایک علمی میدانوں میں آگے بڑھے۔ یہی چیز سبب بنتی ہے کہ پھر انسان خود فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا ایک درس تھا کہ ہر ایک تک علم پہنچنا چاہیے، ہر ایک کے لیے علمی کوششیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چھٹے امام کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں اور مطالعہ کریں کہ آپ کی زندگی میں مختلف نظریات، مختلف افکار جو ہر زمانے میں آئے لیکن اس میں کثرت سے وجود میں آئے، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مختلف مذاہب نے سر اٹھایا یا مختلف مذاہب وجود میں لائے گئے ہیں۔ ایسے دور میں امام مقابلہ کر رہے تھے، ایسے دور میں امام سامنے تھے، اور پھر مقابلہ اس انداز سے کیا ہے کہ اہل بیت کی ہر فرد، امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک ہر فرد کے مشن پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس کی حفاظت کرنا تھی۔ تو اس فریضے کو امام صادق نے بخوبی انجام دیا ہے۔ ایسے حالات میں جہاں مختلف افکار و مختلف نظریات و مختلف مذاہب وجود میں لائے جا رہے تھے، جہاں پر مختلف افکار و مختلف نظریات وجود میں لائے جا رہے ہیں، وہاں پر اپنے دین کی حفاظت کرنا، دین کی پاسداری کرنا اور صحیح دین کا پیغام پہنچانا، یہ ایک اصل چیز ہے۔ ہر زمانے میں ضرورت ہے کہ صحیح دین کا پیغام دنیا تک پہنچے، صحیح دین دنیا کے سامنے آئے، اور صحیح دین کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ جہالت کے ذریعے سے صحیح پیغام پہنچ جانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ سماج جہالت کا شکار رہے، صحیح بات سامنے آ جائے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ سماج سے برائیوں اور سماج سے جہالت کا پہلے خاتمہ ضروری ہے۔ جب جہالت کا خاتمہ ہوگا تب صحیح بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چند عناصر جو ایک غلط مشن لے کر چلتے ہیں، غلط ایک راستے پر چلتے ہیں، غلط ایک ان کا گویا طریقہ کار ہی ہوتا ہے، لیکن ان افراد سے اگر بقیہ لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے تو ان سے جہالت کو ختم کرنا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ افراد غلط مشن لے کر آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب بہت سے افراد ایسے غلط افراد کا سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو خود شعور نہیں رکھتے ہیں، خود بصیرت نہیں رکھتے ہیں، خود علم نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہا جائے جو خود جہالت رکھتے ہیں۔ تو جہالت کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط افراد کو اپنے غلط مشن میں موقع ملتا ہے، تو اس کا خاتمے کا راستہ یہ بھی ہے کہ جہالت کا خاتمہ ہو۔ اور پھر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والوں، جعفری مذہب کا یہ فریضہ ہے کہ جب امام صادق کا مشن ہی دنیا میں علم پھیلانا، اور اس دور میں جہاں پر پورے شہر میں انگلیوں پر گنے جاتے ہیں لوگ افراد، ایسے دور میں 4000 شاگردوں کی تربیت کر دینا، یہ گویا ایک پیغام تھا کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی حالات سازگار ہوں تو علمی میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا جو علمی راستے ہیں، علم کے سلسلے میں کوششیں ہیں، اس میں ہر انسان آگے بڑھے۔ جو لوگ محنت کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ لوگ خود محنت کریں۔ جو لوگ دوسروں کو سہارا دے سکتے ہیں وہ دوسروں کو سہارا دیں۔ جو دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ لوگ دوسروں کی رہنمائی کریں۔ مثلا جو لوگ اس سلسلے میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، دولت خرچ کر سکتے ہیں، وہ لوگ خرچ کریں، تاکہ یہ ایک جو مشن ہے حق کا اور دین کا اور اسلام کا، مذہب اہل بیت کا، وہ مشن آگے بڑھ سکے۔ وہ مشن اسی وقت آگے بڑھے گا جب ہر ایک کو احساس ہو اور ہر ایک کوشش کرے۔ لہذا خصوصیت سے مسلمان اور بالاخص اہل بیت کے چاہنے والوں کا فریضہ کم از کم اپنے درمیان سے شروع کریں کہ جہالت کا خاتمہ ہو، اور جہالت کے خاتمے کے لیے پھر مصمم ہو اور منصوبے کے تحت کوشش کریں، محنت کریں کہ آگے بڑھیں، اور جن حالات سے انسان گزر رہا ہے یا گزرتا رہتا ہے ان حالات کا مقابلہ بھی خود اپنا علمی اعتبار سے استحکام بھی ہوتا ہے، علمی اعتبار سے اپنے کو مضبوط بنانا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ علمی اعتبار سے ہم مضبوط اپنے کو بنائیں۔ علمی اعتبار سے مضبوط ہونے کا فائدہ ہوتا ہے کہ خود انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا سماج بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا شہر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا ملک بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی ملک کے فائدے کے لیے بھی ہر ایک کو علمی میدانوں میں محنت کرنا ہے اور علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اس سے ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے، ملک نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ملک سے گویا وفاداری کے لیے بھی ہر ایک کو علمی میدانوں میں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے بھی علمی میدانوں میں آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، خود اپنے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے علمی میدانوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک امام صادق کی شہادت کے موقع پر ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ بھی ایک مسلم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے
پدر بزرگوار یعنی والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ایک لقب باقر العلوم ہے۔ باقر العلوم کا مطلب ہے کہ علم کو شگافتہ کرنے والی، یعنی علم کو انتہا تک پہنچانے والے، علم کو واقعی معنی میں دنیا کے سامنے پیش کرنے والے۔ تو یہ خود امام پنجم کا بھی مشن تھا، جس کی بنیاد پر ان کا لقب امام باقر پڑا، لیکن امام صادق کے سامنے پھر حالات جب مزید سازگار ہوئے تو وہ ایک یونیورسٹی اور ایک مکتب کی شکل میں سامنے آیا، اور جب یہ مکتب کی شکل میں سامنے آیا ہے تو پھر یہ ایک آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، اور اس کے اثرات ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جس تحریک کو امام لے کر بڑھے ہیں، یہاں پر ایک اور قابل غور چیز ہے کہ علم کو عام کیا ہے، علم کا پیغام دیا ہے۔ حتیٰ ہم اگر مختلف علماء کے اقوال کو دیکھیں، جس میں ان افراد کے بھی جنہوں نے مذہب جعفری کو نہیں قبول کیا ہے، یعنی امام صادق کو بعنوان امام نہیں مانتے ہیں لیکن بعنوان عالم مانتے ہیں، بہت سے ایسے علماء ہیں، بہت سے ایسے دانشور ہیں، بہت سے ایسے اغیار ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا اعتراف کیا ہے۔ یعنی اس طریقے کی تعبیرات ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ یعنی واقعاً اگر علم ہے تو امام صادق کے پاس، واقعاً کوئی صاحب علم کہلانے کے لائق ہے تو امام صادق ہیں۔ تو یہ دوسروں کے بھی اعترافات امام صادق کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک گویا خود اس بات کا پیغام ہے کہ اپنے کو علمی اعتبار سے، جبکہ ہماری عقیدے کے اعتبار سے اور واقعیت بھی یہ ہے کہ جو علم امام صادق کے پاس ہے وہی امام تقی کے پاس ہے، وہی امام علی کے پاس ہے، اور وہی امام حسن کے پاس ہے، لیکن گویا دوسرے ائمہ معصومین کے علم سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ امام صادق کا علم سامنے آئے تو لوگوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا ہے۔ تو گویا اگر صحیح ایک پیغام پہنچ جائے تو ہر ایک اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں یہ گھرانہ واقعاً صاحب علم ہے، اور جب واقعاً صاحب علم ہے تو ہر ایک ان کی طرف آتا ہے، تو دوسرے بھی ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے بھی ان سے علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور گویا مختلف مذاہب کے رہبروں کو امام نے علم دے کر یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کہ اسی دروازے سے اور اسی در سے علم دنیا تک پہنچا ہے۔ جب امام کے ذریعے سے دنیا تک علم پہنچا ہے تو آج ان امام کے چاہنے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ پھر یہ کسی کے دروازے پر علم کے سلسلے میں محتاج نہ ہو، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب خود محنت کر کے آگے بڑھیں۔ تو یہ امام کے علم کا ایک پیغام تھا۔ آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع دوبارہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو علمی میدانوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب علمی میدانوں میں کوشش کرنے کے عادی ہو جائیں۔ ہم یہ ایک ہر مذہب جعفری سے تعلق رکھنے والا فرد یہ طے کر لے کہ ہمیں علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھ کے کامیاب ہونا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں گویا علمی میدانوں میں سب سے آگے ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ جب بھی اس اعتبار سے کوشش ہوگی، اس اعتبار سے انسان آگے بڑھے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا، اور یقیناً کامیابی اس کے قدم چومیں گی۔ اور اس کے ہمارے سامنے نمونے بھی ہیں کہ جب احساس ہو گیا ہے، جب محنت کی ہے تو لوگ آگے بڑھیں۔ اور یہ ایک علمی میدان میں آگے بڑھنا بہت سی دوسری دشواریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ محنت کرنا انسان کے بس میں ہے، اور جب انسان محنت کر کے علمی میدانوں میں آگے بڑھے گا تو پھر اقتصادی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، دوسرے بہت سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں علم کی وجہ سے، چونکہ علم میں محنت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، علم میں محنت کے لیے انسان کی رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں۔ انسان اگر طے کر لے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، انسان مکمل طور پر مصمم ہو جائے اور کوشش کرے تو یقیناً آگے بڑھتا ہے، اور انسان اپنے محنت کا پھل پاتا ہے۔ جب محنت کر لیتا ہے تو آگے بڑھنے کے بعد پھر دوسرے مسائل اس کے حل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے کسی حد تک اقتصاد علم سے جڑا ہوا ہے، یعنی پیسہ ہوگا تب انسان پڑھ سکے گا، لیکن محنت کے لیے صحیح ہے، پیسے کمانے کے لیے، پیسے لانے کے لیے انسان کو کے پاس کچھ ہونا چاہیے، اور انسان دوسروں کو محتاج ہو سکتا ہے، لیکن علم میں محنت کے لیے انسان کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس میں محنت کرے تاکہ دوسرے مسائل بھی حل ہوں۔ تو ایک فائدہ علم کا یہ بھی ہے کہ دوسرے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور آج ہم جو کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر ہے، اس لیے بھی ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں کہ آج یہ دنیا میں ترقی بھی علم ہی کے وجہ سے ہے، تو ہم بھی ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو نبی اور آل نبی دنیا کے سامنے واقعاً عالم بن کر آئے اور علمی پیغام دیا اور دنیا سے جہالت کو ختم کیا ہے، ہم بھی اسی مشن کا حصہ بن سکیں، علمی میدانوں میں ہم بھی محنت کر کے آگے بڑھیں، سماج سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں۔
اور اس میں یہ فریضہ ہم ضرور ادا کریں کہ ہم خود بھی محنت کریں، دوسروں کو احساس دلائیں، دوسروں کو متوجہ کریں. یعنی آج ہر ایک کے طے کر لے کہ ہمیں دوسروں کو بھی متوجہ کرنا ہے، دوسروں کو بھی احساس دلانا ہے. اور شاید امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت، ایک بہترین تعزیت و تسلیت یہی ہو کہ جو ان کا مشن ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں، اس مشن کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکیں، امام کے جو تحریک تھی اس کا ہم حصہ بن سکیں. یہ امام کی خدمت میں بہترین خراج عقیدت ہوگا. ہم امام کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی بابرکت خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، جہاں دیگر 3 اماموں کی قبریں بھی ہیں. مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے. اور جیسا کہ مشہور شہرت ہے صدیقہ طاہرہ بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی جنت البقیع میں بیان کی جاتی ہے، اور دیگر بہت سی مقدس شخصیات کی قبریں ہیں. اور یہ قبرستان جہاں پر ایسی عظیم شخصیات ہیں آج بھی ویران ہے، آج بھی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. ہم یہ بھی دعا کریں کہ خداوند عالم وہ دن نصیب فرمائے کہ اس جگہ پر جس طریقے سے دوسرے روضہ مقدسہ تعمیر ہیں اور اپنی عظمت اور جلالت کے ساتھ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایک پیغام توحید پیش کریں، اسی طریقے سے مدینہ میں بھی روضہ رسول کے بغل میں اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ان شخصیات کا روضہ بھی اسی عظمت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے، اور وہ بارگاہ جو وہاں پر جس انداز سے تعمیر ہونے کا حق اس طریقے سے تعمیر ہو. یہ دعا کریں کہ جن عناصر نے، جن افراد نے اس قبرستان کو اور ان قبروں کو مسمار کیا ہے، اس بارگاہ کو مسمار کیا ہے، اللہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر میں آگے بڑھ سکیں، اس کا حصہ بن سکیں، اور اس جگہ پر اپنے نگاہوں سے ایک تعمیر شدہ عمارت کو دیکھ سکیں، اور اس دن کے انتظار میں کہ امام صادق علیہ السلام کا حقیقی وارث جو آج پردہ غیب میں موجود ہے، اللہ اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب بھی امام زمانہ کے مشن میں شریک ہو سکیں، ہم امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.